لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهداه. اللہ کے ہاں موجود ہے. لوگوں، انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی نیکی ہے، اگر اس کے اندر اللہ اور رسول نے اس کی ترغیب دی ہے تو اس کو نہ کرنے کے اوپر بہت زیادہ وعید بھی ہے. بلکہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، نماز باقاعدگی سے اطاعت سے کرتے ہیں، دوسری بات کیا کہیں گے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں تھے کھلاتے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. جو بندہ غریبوں کو، بے بسوں کو، مفلوق الحالوں کو کھانا نہیں کھلاتا. اب یہ بات بتلائیے، عام فہم بات ہے، دو باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں. ذکر کا ایک ایسا باب ہے، ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے. فرض نمازیں ہیں لیکن قرآن کو جو تلاوت فرض انسان پہ کی گئی ہے وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کلام حمید میں ڈیمانڈ ہے. اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ جو فرض ہے 2.5% وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈیمانڈ ہے. پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے، 30ویں پارے کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو ہر وقت اپنے پیسے کو گنتا رہتا ہے اور سوچتا ہے یہ مال ہمیشہ رہ جانا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا ہو گیا؟ مال و دولت کی ہوس اتنی بڑھ گئی ہے، اس کا تعاقب کرتے کرتے قبروں میں پہنچ چکے ہو، لیکن مال دولت کی ہوس ختم نہیں ہوتی. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. لوگوں کتنی عظیم آیت ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے، جنت آسان کر دی جاتی ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جو بخل کرتا ہے، ہاتھ کو روکتا ہے، ہاتھ کو تنگ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے سارا مال میں نہیں کھانا ہے، اس کے لیے جہنم آسان کر دی جاتی ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور تو کیا چاہتا ہے سارا مال جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ تو ہی کھا جائے، وہ تو ہی جمع کرے. کتنی کتنی ڈرانے کی آیتیں. دیکھیں ویسے فرائض ادا کرنے کے بعد گرفت نہیں ہے، لیکن دو عبادتیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور ایک انفاق فی سبیل اللہ، جس کو نہ کرنے کی وجہ سے وعید کی آیتیں بھی اتری. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. جو بندے پیسوں کو جمع کر لیتے ہیں، ہیرے جواہرات کو جمع کرتے ہیں، سونے کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو اور ان کو یہ بات بتلا دو کل قیامت کے دن ان کی جنوب یعنی ان کے دونوں پہلو، ان کی کمریں، ان کے ماتھے، ان کے جسموں کو اسی پیسے سے پگھلا کر داغا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت اس ایسے عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ سخت وعید دے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اللہ نے یہ کہا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جب انسان کو موت کا پہلا لمحہ آنا ہے، پہلا لمحہ موت کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ اس نیکی کو کیسے بیان کیا. جب ایک بندے کو موت آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جیسے ہی موت آئی ہے نا تو پہلا لفظ اس کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ صرف 5 منٹ کی مہلت نہیں دیتا. فَأَصَّدَّقَ. میں صدقہ تو کر رہا ہوں، میں صدقہ تو کر رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں خرچ تو کر لوں. وجہ کیا؟ وجہ بھی سن لیجیے، بڑی عام فہم بات ہے. جب انسان کی اس دنیا میں اندر آنکھ کھلنی ہے، انسان کی اس دنیا کی حقیقت سامنے آ جانی. اوہو، اس 60-70 برس کے لیے مال جمع کیا تھا، اصل مال تو اگلے ارب سال کے لیے جوڑنا چاہیے تھا.
اگلے کروڑوں سال کی زندگی کے لیے میں نے مال بھیجا نہیں. لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ رب العزت صرف 1 منٹ دے دے, دنیا میں واپس جاؤں, جتنا مال ہوگا تیرے راستے میں صدقہ کروں گا, تو مجھے نیکوکاروں میں سے لکھ دے. اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ تیری عمر 50 برس تھی, 40 برس تھی, 60 برس تھی, 70 برس تھی, آج جھوٹ بولتا ہے, 1 منٹ ٹائم مانگ رہے, 3 منٹ ٹائم مانگ رہے, 70 برس تجھے دیے, تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, اب تجھے مہلت نہیں مل سکتی. اللہ کی سنت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جب مہلت ختم کر دیتا پھر مہلت نہیں دیتا.